سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ریلوے کی خوبی نہ کمال حکومت، خدا کے سہارے کراچی سرکولر ریلوے آج بحال ہو رہی ہے۔ افتتاحی ٹرین سٹی اسٹیشن سے پپری یعنی گھاروں کے قریب تک جائے گی۔ تیاریاں بر وقت مکمل نہ ہونے کے سبب 21 میں سے صرف 13 اسٹیشنوں پر سروس میسر ہوگی۔ پپری تا کینٹ لوکل ٹرین عرصے سے چل رہی ہے۔ صوبائی وزیر شہلا رضا کہتی ہیں کہ لوکل ٹرین کو کراچی سرکولر ریل کا نام دینا عوام کو ماموں بنانے کی کوشش ہے۔ عدالت نوٹس لے کر شیخ رشید سے وضاحت طلب کرے گی۔ سلیکٹڈ اتنے ڈھیٹ ہو جائیں گے، ایسی توقع کسی کو نہ تھی۔ وزیر اعظم عمران خان آج پہلے ایک روزہ دورے پر افغانستان جائیں گے۔ صدر اشرف غنی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات، افغان امن عمل، دو طرفہ تعلقات پر بھی بات کریں گے۔ تجارت، راہداری، دو طرفہ معاشی تعاون پر افغان حکام سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد وفد کا حصہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا۔ حکومتی فیصلوں میں مداخلت نہیں کرتے۔ فیصلے میں کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے شہریوں کو NCOC کے فیصلوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ خلاف ورزی پر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ جاری۔ لاہور، راولپنڈی، سرگودا، بہاولپور، بھکر اور ملتان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر اسکولز بند کرنے کا فیصلہ پیر کو وزرائے تعلیم کی کانفرنس میں ہوگا۔ قومی رابطہ کمیٹی نے کورونا سے بچاؤ کے لیے بڑے اجتماعات پر فوری پابندی لگا دی۔ SOPs پر عمل درآمد کی ذمہ داری اجتماع کے منتظمین پر ہوگی۔ کورونا کی وجہ سے موت یا کورونا پھیلنے پر منتظمین ذمہ دار ہوں گے۔ اپوزیشن کا اتوار کو پشاور میں جلسہ ہوگا یا نہیں؟ NCC کے فیصلے سے جلسے پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس میں کورونا کے خوف سے خواجہ آصف، شہری رحمان اور ہنا ربانی گھر چلے گئے۔ PTI کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ خود تو کمیٹی کے اجلاس میں کورونا سے احتیاط کرتے ہیں مگر عوام کی فکر نہیں۔ ہوش کے ناخن لیں اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایسا نظام لائیں گے جس میں شہر کے میئر کا براہ راست الیکشن ہوگا۔ ایک دن مانچسٹر کہے گا فیصل آباد ہم سے آگے نکل گیا۔ فیصل آباد میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب، کہا جب منافع کمانے کو جرم کہا جائے تو معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن منافع خوری نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح چینی مافیا نے مل کر چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، یہ قبول نہیں۔ گلگت بلتستان فکسڈ میچ کے باوجود حکومت کو مینڈیٹ نہیں، بیساکھیاں ملی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا کہ جب تک جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، ووٹ چوری ہوتا رہے گا۔ گلگت بلتستان میں 8 سیٹوں کی عمران خان کو نہیں، سلیکٹرز کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا جو چوری کے مرتکب ہوئی وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ آپ مسترد شدہ لوگ ہو، آپ کی حیثیت کیا ہے جو نتائج نہیں مانتے؟ فافن نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مجموعی طور پر امن اور باضابطہ قرار دے دیا، لیکن نتائج مینجمنٹ سے منسلک مسائل کی نشاندہی کی۔ فی پولنگ اسٹیشن پر 3 غیر قانونی یا بے ضابطگی رپورٹ کی گئی۔ اس کے علاوہ فافن کے مطابق فارم 45 اور 46 کی عدم فراہمی کی شکایات بھی رپورٹ ہوئی۔ فافن کی گلگت بلتستان انتخابات پر عبوری رپورٹ جاری۔
اور اداکارہ وینا ملک کا سابق شوہر سے بچوں کی تحویل کا جھگڑا گالم گلوچ اور دھمکیوں تک پہنچ گیا۔ وینا ملک نے اسد خٹک کے اہل خانہ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ اسد خٹک کی جانب سے جاری کی گئی آڈیو ٹیپ میں وینا ملک نے عدالتی کارروائی پر بات کرنے پر گالیاں بھی دی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔